بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم اپنے وطن عزیز کے اندر بلکہ پوری انسانیت ایک آزمائش سے گزر رہی ہے، ایک ابتلا سے گزر رہی ہے، ایک وبا سے گزر رہی ہے۔ کرونا ایک ایسا المیہ ہے جس نے آج پورے ارض کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی ہر سطح پہ کیے جا رہے ہیں۔ علمی سطح پہ تحقیق ہو رہی ہے، سائنسی سطح پہ تحقیق ہو رہی ہے، اور احتیاط کی سطح پہ اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے جا رہے ہیں، اور جو سماجی فاصلے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سارے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور جتنے اقدامات جو کرونا سے بچنے کے لیے اور کرونا کی انسداد کے لیے تجویز کیے جا رہے ہیں، ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں، ان سارے اقدامات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان اقدامات کو تجویز کرنے والوں نے بڑے علم اور تحقیق کے بعد اور انسانیت کی فلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ لیکن ایک پہلو جس کو ہم مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے اقدامات بے اثر ٹھہرتے ہیں، اس پہلو کو آج ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ بنیادی سبب جس کی وجہ سے معاشروں پر، انسانیت پر اور قوموں پر آزمائشیں اور ابتلائیں آتی ہیں۔ وہ پہلو ہے اخلاقیات کا پہلو۔ ارشاد ربانی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے اے میرے رسول آپ سے پہلے قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، اور جب لوگوں نے رسولوں کی دعوت پر لبیک نہ کہا، ان کی دعوت کو، ان کے دیے ہوئے نظام العمل کو اختیار نہ کیا، ان کے دیے ہوئے ضابطوں کو نظر انداز کر دیا، تو پھر ہم نے ان کو آزمائشوں، بیماریوں، تکالیف میں مبتلا کر دیا، تاکہ وہ عز و انکسار اختیار کریں اور ہماری بارگاہ میں آ کے گریہ افزاری کریں۔ یہ کیا ہے؟ ایک ضابطہ ہے جو قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریوزٹ کریں، اپنی اخلاقی صورتحال کو ریوزٹ کریں، اپنے وہ بنیادی کمٹمنٹس جو ہم نے ذات حق کے ساتھ کر رکھی ہے، اس کمٹمنٹ پر اب غور کریں کہ ہم کس حد تک اس کمٹمنٹ کو پورا کر رہے ہیں۔ کرونا سے نجات کے لیے سارے اقدامات کے ساتھ ایک بڑا اہم اقدام یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی موریلٹی کو، اپنی ایتھکس کو اس اسٹینڈرڈ پہ لانے کی کوشش کریں جو اسٹینڈرڈ اس کائنات کا خالق ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی اخلاقیات کو اس سطح تک نہیں اٹھائیں گے تو پھر فطرت کا ضابطہ کچل کے رکھ دے گا۔ کرونا کیا ہے؟ کرونا بنیادی طور پہ ایک جبری اعتکاف ہے جو فطرت نے ہم پہ مسلط کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اپنی اصلاح کے لیے، ہمارے پاس اپنے مادیت کے معاملات کو، مادیت کی روٹین سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس وقت اور فرصت نہ تھی۔ کرونا نے وہ فرصت ہمارے سامنے پیدا کر دی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے کرونا کی سے بچنے کے لیے جو اس کے لیے حفاظتی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اس عمل پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنے اخلاقی وجود کے اندر، اپنی موریلٹی کے اندر لیگ کرتے ہیں، کہاں ہم کسی کمی کا شکار ہیں۔ اس کمی کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہم نے بطور مسلمان اجتماعی توبہ کی روش کو اختیار کرنا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم ہفتے میں کوئی ایسا وقت مقرر کریں، نہیں تو مہینے میں کوئی ایسا وقت مقرر کریں جس میں بطور قوم کے ہم یکجان ہو کر، یکسو ہو کر بارگاہ خداوندی میں گر گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے ماضی کے احوال کی اصلاح کا عزم کریں، عزم مصمم کریں، اور آئندہ کے لیے اپنی روش کو بدل دیں، اور بارگاہ رب العزت میں اس انداز سے گریہ افزاری کریں جس انداز سے قوم یونس نے کیا تھا، کہ باوجود آسمان سے عذاب اترتا ہوا، عذاب شروع بھی ہو چکا، لیکن جب اس قوم نے اس اترتے ہوئے عذاب کو دیکھا اور پورے اخلاص کے ساتھ متوجہ الی اللہ ہوئی، تو اترتا ہوا عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ یہ وہ ضابطہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم اس آزمائش سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔